ایک پرسکون گاؤں میں ایک نیک دل اور صابر آدمی رہتا تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ یحییٰ محنتی بڑھئی تھا۔ وہ لکڑی کے سامان بنا کر بیچتا اور حلال روزی کماتا تھا۔ اس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھی مگر دل مطمئن تھا۔ اس کا گھر چھوٹا سا تھا مگر ایمان سے بھرا ہوا۔ اس کی بیوی صفیہ نیک، فرمان بردار اور صابر عورت تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام عمر تھا۔ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ یحییٰ کی زندگی سادہ تھی مگر دل اللہ کے ذکر سے آباد تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اصل دولت دل کا سکون ہے اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ لیکن ایک دن اس کے ایمان کی آزمائش شروع ہوئی۔ ایک رات تیز آندھی چلی، بادل گرجے اور بجلی گری۔ اس کی لکڑی کی دکان جل کر راکھ ہو گئی۔ وہ سارا سرمایہ جو برسوں کی محنت سے بنایا تھا لمحوں میں ختم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب تمہارا کیا بنے گا؟ لیکن یحییٰ کے چہرے پر سکون ہی رہا۔ اس نے کہا، یہ سب میرا نہیں تھا، یہ سب اللہ کا تھا۔ اس نے دیا تھا، اس نے لے لیا۔ زندگی مشکل ہو گئی۔ اب یحییٰ مزدوری کرتا، کبھی کسی کھیت میں کام کرتا، کبھی کسی کے گھر چھت ٹھیک کرتا، مگر اکثر دن خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ غربت بڑھتی گئی، بیوی اور بچہ بھوکے سوتے۔ وہ ہر نماز میں اللہ سے مدد مانگتا اور کہتا کہ میرا رب میرے حال کو جانتا ہے۔ ایک دن اس کا بیٹا عمر شدید بیمار ہو گیا۔ دوائی کے پیسے بھی نہیں تھے۔ یحییٰ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے دعا کی کہ یا اللہ، میں بے بس ہوں مگر تیری رحمت بے حد ہے۔ اس رات وہ ساری رات جاگتا رہا، اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے اللہ سے مدد مانگتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ چند دن گزرے تو بیٹا آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا، مگر ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ یحییٰ خود بیمار پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے جس کی وجہ سے وہ لکڑی کا کام نہیں کر سکتا۔ بیماری نے جسم کو کمزور کر دیا مگر ایمان کو نہیں۔ وہ اکثر حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرتا اور کہتا کہ صبر کرنے والوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، فاقے بڑے، کپڑے پرانے ہو گئے، مگر یحییٰ کے چہرے پر پھر بھی نور تھا۔ ایک رات وہ سجدے میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، اے میرے رب، اگر یہ امتحان ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ، میری زبان سے شکر ادا کرو اور مجھے اپنے قریب کر دے۔ وہ دعا کرتا رہا یہاں تک کہ آنکھ لگ گئی۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ اس سے کہتا ہے، یحییٰ، اللہ تم سے راضی ہے مگر تمہارا امتحان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ چند ہفتوں بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی مگر اس کے صبر میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ کہتا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری آہیں سن رہا ہے اور جب وہ چاہے گا تو آسانی عطا کرے گا۔ پھر ایک دن صبح کے وقت جب سورج کی ہلکی کرنیں کمرے میں پڑیں، اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھوں کی لرزش ختم ہو گئی ہے۔ اس نے لکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور پہلی بار بغیر کانپے تراشنے لگا۔ بیوی نے حیرت سے دیکھا کہ اس کے شوہر کے چہرے پر شکر کا نور چمک رہا ہے۔ اللہ نے اس کو شفا دے دی تھی۔ یحییٰ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور پھر سے کام شروع کیا۔ اب وہ ہر لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا اور کہتا کہ یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ چند دن بعد ایک مسافر اس کے گاؤں آیا۔ وہ شہر میں مسجد بنوا رہا تھا اور اسے ایک دیانتدار کاریگر چاہیے تھا۔ جب اس نے یحییٰ کا کام دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسے شہر چلنے کو کہا۔ یحییٰ نے کام قبول کیا۔ وہ مسجد کی تعمیر میں جٹ گیا، دن رات محنت کرتا، ہر کیل، ہر تختہ لگاتے وقت دل نے اللہ کا نام لیتا۔ اس کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، اسے ایمان اور محبت سے بنانا ہے۔ جب مسجد مکمل ہوئی تو وہ مسافر حیران تھا۔ اس نے کہا کہ یحییٰ، تم نے لکڑی نہیں تراشی، تم نے ایمان کی تصویر بنائی ہے۔ اس نے یحییٰ کو خوب انعام دیا، یہاں تک کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ اب یحییٰ کے پاس پیسہ بھی تھا، عزت بھی، مگر اس کا دل ویسا ہی عاجز رہا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ عبادت کرتا، زیادہ صدقہ دیتا اور ہر وقت شکر کرتا۔ وہ کہتا کہ اللہ نے مجھے دکھوں میں یاد رکھا، اب میری باری ہے کہ میں اس کو خوشیوں میں یاد رکھوں۔ زندگی گزرتی گئی، اس کا بیٹا جوان ہو گیا، گھر خوشیوں سے بھر گیا، مگر یحییٰ نے کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا۔ اس نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اس کی زبان پر اکثر ایک ہی آیت رہتی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو
تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ آخرکار جب اس کی عمر پوری ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ اگر ایمان محفوظ ہے تو ہر نقصان عارضی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سب کچھ کھویا مگر اللہ پر بھروسہ رکھا اور اسی نے مجھے عزت بھی دی، سکون بھی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، صبر کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ یوں یحییٰ اس دنیا سے ایمان کی روشنی کے ساتھ رخصت ہوا۔ اس کی قبر آج بھی لوگوں کے لیے ایک پیغام بن گئی کہ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو ہر دکھ آسان ہو جاتا ہے۔